السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، خواتین سے متعلق مخصوص مسائل اور اس پر گفتگو تفصیل سے جاری ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نکاح کی اہمیت، نکاح کے فوائد اور اسی طرح سے نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، شروط کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، ان کو جانا تھا، اور اسی طرح سے سسرال میں ایک عورت کو کیسے رہنا چاہیے اور اس کے ذمے کیا وہ چیزیں ہیں جس کی ادائیگی اسے کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ باتیں آپ کے سامنے آئی، اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک خاتون پر ذمہ داری کی جہاں تک بات آتی ہے تو خاتون پر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرے۔ اسی لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان کو سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے۔ خواتین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اور دوسری ذمہ داری ہے وہ یہ خواتین کی کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اور جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے، سب سے عظیم حق کسی عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، شوہر کے حق کو وہ ادا کرے، یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 3 خاتون کی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اولاد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، شوہر کے اوپر بھی ہے، بیوی کے اوپر بھی، اور خاص طور پر خاتون پر، چونکہ وہ گھر میں رہتی ہے اور اولاد گھر پر رہتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تربیت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ چوتھی ذمہ داری خاتون کی وہ یہ کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے، سسرال میں ہے یا اپنے مائکے میں ہے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا، رشتوں کو سنبھال کر کے چلنا، یہ خاتون کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5 خاتون کی ذمہ داری ہے کہ مہمان، چونکہ گھر انسان لے کر کے آتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ شوہر وہ مہمان کو گھر تک لاتا ہے، تعاون کر سکتا ہے۔ حقیقی مہمان نوازی اسی وقت ہو پائے گی جب خواتین کی جانب سے پورا تعاون ہو۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان نوازی کے سلسلے میں اللہ سے ڈریں اور تعاون کریں۔ اور چھٹویں ذمہ داری ہے خاتون کی وہ یہ کہ وہ اخلاق اور کردار کو ہمیشہ اچھا رکھے، کیریکٹر کو اچھا رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو شیطانی راستوں سے بچائے رکھے، اور ورغلانے میں، بہکاوے میں کسی شر پسند کے نہ آئے۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اخلاق کو سنبھال کر کے رکھنا۔ نمبر 7 خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جتنا علم دیا ہے اس علم کے مطابق اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، اور جہاں گناہ ہے، نافرمانیاں ہیں، شر ہے، طاقت بھر اسے روکنے کی کوشش کرے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور 8ویں ذمہ داری ہے خاتون پر ناظرین اکرام وہ یہ کہ خاتون جو گھر میں رہتی ہے، خاتون کو چاہیے کہ وہ صبر کرنے والی ہو۔ صبر اس کے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے ساتھ کامیابی کو رکھا ہے۔ صبر کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی، کوئی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ شوہر بیوی کے مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، تجارت کے مسائل ہوں، یا صحت کی بیماری کے مسائل ہوں، یا پھر پڑوسیوں کے مسائل ہوں، سب کے لیے ضروری ہے صبر ہو، صبر کرنے کی طاقت ہو، برداشت ہو، اور اسی طرح نظر انداز کر سکتی ہو، قابو کر سکتی ہو۔ صبر کرنا ان کی ذمہ داری ہے، سارے معاملات میں، آزمائشوں میں صبر کرنا۔ نمبر 9 خاتون کی اہم اور بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ پردے کی پابندی کرے۔ گھر سے باہر نکلے تو پردے کے ساتھ اور زیب و زینت لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ پردے کی، عزت کی، عفت کی حفاظت کرے۔ گھر کے اندر ہو تو پھر غیر محارم کے سامنے بے پردگی کے ساتھ، اور بے پردگی کے ساتھ اس کا رہن سہن ہو، بے پردگی کے ساتھ آنا جانا نہ ہو، پردے کا اہتمام کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ نمبر 10ویں ذمہ داری خاتون پر ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس سفر میں جس چیز کو لازم پکڑے رہے وہ علم اور عمل ہے۔ علم حاصل کرتی رہے اور عمل صالح کرتی رہے، علم اور عمل کو لازم پکڑے۔ اس لیے کہ ناظرین اکرام کہ کوئی عمل کے ساتھ ہے لیکن علم کے ساتھ نہیں، کوئی علم کے ساتھ ہے عمل کے ساتھ نہیں، دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا۔ علم کا سفر ضروری ہے، اس طرح کے کورسز ہوتے رہتے ہیں، کتابیں ہیں، علماء کے بیانات ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کی وضاحتیں کی ہیں،
اس علم کے سفر کو جاری رکھنا، سیکھتے رہنا، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال علم میں اضافہ ہو، معلومات اچھی ہوں، گہری ہوں، اور اسی طرح عمل میں بہتری آئے، عمل میں اضافہ ہو، عبادتوں میں اضافہ ہو۔ یہ خاتون کی ذمہ داری ہے کہ علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلے۔ پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، اگر ایک پر بھی کٹ جائے، ایک پر بھی اگر زخمی ہو جائے، وہ اڑتا نہیں ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ علم اور عمل دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے خاتون کو آگے بڑھتے رہنا ہے، یہ خاتون کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اسے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم موضوع کی طرف، وہ موضوع یہ ہے ناظرین اکرام، خواتین کی ذمہ داریاں میں نے بیان کی، ان میں بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اولاد کی تربیت یہ خاتون کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ بھی ہے، چونکہ بچے گھر میں رہتے ہیں، اکثر وقت وہ ماں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ خاتون کے ذمہ ہے کہ اپنے بچے کی پرورش، بچے کی نشأت، اس پر توجہ دے اور اس کی صحیح تربیت کرے۔ کیوں ناظرین کرام؟ تربیت اولاد کی یہ ایک خاتون کی ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ تربیت حقیقت میں اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بیج ڈالتا ہے زمین میں، اور پھر وہی بیج بعد میں جا کر کے تناور درخت بنتا ہے۔ اگر آپ نے بیج ڈالا ہے کسی پھلدار درخت کا، جس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، سایہ گھنا ہوتا ہے، وہ جب درخت اگے گا، درخت میں پھل آئیں گے، پرندے اس پر گھونسلے بنائیں گے، پرندے وہ پھل کھائیں گے، مسافر چلتے ہوئے تھک جائیں گے تو سائے کے نیچے آ کر آرام کریں گے، جانور بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ درخت پھلدار ہو، اگر درخت یہ گھنا ہو، سایہ دینے والا درخت ہو، اگر وہیں آپ دیکھیے کسی نے ایسے درخت کا بیج ڈالا ہے جو درخت کے جس درخت پہ ہریالی نہیں ہوتی، جس درخت پہ پتے نہیں ہیں، ایسا درخت جو کانٹے دار ہے، ایسا درخت جس کا پھل بھی کڑوا ہے، نہ پرندے اس کے قریب آتے ہیں، نہ انسان اس کے قریب آتے ہیں، نہ جانور اس کے قریب آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور راستے میں اگر اگ جائے آنے جانے والوں کے لیے بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت ہے۔ یہ اسی طرح اولاد کا ہی معاملہ، اگر بچے کی تربیت اچھی ہو گئی، اخلاق پر، ایمان پر، عمل صالح پر، علم شرعی پر، اگر اسے قابل بنا دیا گیا، اب اس کے بعد جتنی عمر وہ رہے گا، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اتنے دنوں تک، اتنے عرصے تک زمین پر رہے گا، وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تربیت کا حکم دیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے، ساتھ میں یہ اچھے سماج کی بنیاد ہے۔ اور یہ جو تربیت ہے، اس تربیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ وہ جب قابل ہوتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کر پاتے۔ کیوں ناظرین کرام؟ یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کی تربیت ٹھیک اخلاق پر ہوئی ہے، کردار پر ہوئی ہے، ایمان پر ہوئی ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے گا تو وہ بھی اسی طرح جیسے اس کی تربیت ہوئی ہے، اسی طرح اس اولاد کی بھی تربیت کرے گا۔ یعنی یہ تربیت کا سلسلہ نسل در نسل ہے، صرف اس نسل کی بات نہیں۔ اگر اس بچے کو بچپن میں چوری پر ٹوکا نہیں گیا، اس بچے کو آوارہ چھوڑ دیا گیا، اور اس نے اپنی زندگی کو، جوانی کو بے حیائی میں گزار دی، ماں باپ نے کچھ نہیں کہا، اب اس کی بھی اولاد ہو گئی، اس کا بھی نکاح ہو گیا، اب سوچیے اپنے بچے کی کیا تربیت کرے گا، اپنے بیٹے کی کیا تربیت کرے گی وہ۔ اگر ہم نے بچی کو ضائع کر دیا، اسے پردہ نہیں سکھایا، اسے دین نہیں سکھایا، اسے راستے پر کھلا چھوڑ دیا، اب وہ اس کی جو اخلاق ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، وہ بدنام اور داغدار کیریکٹر و کردار رکھتی ہے، اب وہ اس کی بھی شادی ہو گئی، اس کو بھی اولاد ہو گئی، اب سوچیے اگر اس کے یہاں بھی بیٹیاں ہوں، کیا تربیت کرے گی وہ۔ تو تربیت کے جو فائدہ ہے ناظرین کرام، ایک نسل تک نہیں، اس کے بعد کی نسل کا بھی اس سے فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک نسل کو صحیح کرنا حقیقت میں آنے والی نسل کی تربیت کا راستہ کھلا چھوڑ دینا ہے۔ اگر بچپن میں ہماری تربیت اس پر ہوئی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے، مار پیٹ نہیں کرتے، ہماری جب اولاد ہوگی تو ہم بھی یہی اصول انہیں دیں گے اور انہی اصولوں پہ ان کی تربیت کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تربیت کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام، تربیت جو بچوں کی اور اولاد کی صحیح تربیت ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین اکرام کہ وہ بچے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا راستہ معلوم کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب سے بڑا احسان ہے ماں باپ کا اولاد پر۔ اگر آپ سوال کریں کہ ایک ماں باپ کا سب سے بڑا احسان اپنی اولاد پر اس دنیا میں، زندگی میں کیا ہے،
اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بچے کی صحیح تربیت کر دیں. یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے تو ہم نہیں بچا سکتے، جہنم کی آگ سے بچانے والا تو اللہ ہے، جنت دینے والا تو اللہ ہے. پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، انہیں علم دو، انہیں ادب سکھاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، انہیں علم دو، انہیں بتاؤ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ نے ذکر کیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَوْصُوا أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی تقوی کا حکم دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ادبوہم علموہم، انہیں دین کا علم دو اور انہیں ادب سکھاؤ. اگر ادب اور علم کا ہتھیار ان کے پاس ہے تو انہیں جنت کا راستہ چلنے میں آسانی ہوگی، جہنم کے راستے سے بچنے میں آسانی ہوگی. جس بچے کو پتہ ہے شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بد اخلاقی کیا ہے، جسے پتہ ہے شیطان کا شر پتہ ہے، نفس کا شر پتہ ہے، تو اس بچے کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کے راستے سے دور کر پائے گا. ناظرین کرام، یہ سب سے بڑا احسان ہے اپنی اولاد پر ہمارا کہ ہم اس کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں. ناظرین کرام، یہ تربیت کے چند فوائد ہیں. اور ناظرین کرام، جب تربیت کی بات آتی ہے بنیادی طور پر 4 چیزوں کی تربیت ہمیں اولاد کی کرنی ہے. 4 باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے، 4 اصول ہیں جن کے سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے. 4 قسم کی تربیت ہے. ایک تربیت ہے تربیت ایمانیہ، یعنی ان کے ایمان کی تربیت کرنا. مطلب یہ ہے کہ انہیں دین کا علم سکھانا، صحیح عقیدہ سکھانا، صحیح منہج بتانا، نماز کا طریقہ، روزہ کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کے ایمان کی تربیت. یہ سب سے پہلی تربیت ہے اور سب سے عظیم تربیت ہے. اور دوسری تربیت جو ہمیں ان کی کرنی ہے التربیہ الخلقیہ، ان کے اخلاق کی تربیت. کیا مطلب ہے اخلاق کی تربیت؟ اچھی صفات ان کے اندر پیوست کرنا، سچائی ہے، وفاداری ہے، امانت داری ہے، اور اسی طرح شجاعت ہے، بہادری ہے، اسی طرح بڑوں کی خدمت ہے، معاف کرنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ صفات ان کے اندر ہمیں بٹھانا ہے اور بری صفات سے ان کو آگاہ کرتے رہنا ہے. جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، دھوکہ دھڑی کیا ہے، خیانت کیا ہے، اور بے ادبی کیا ہے، گستاخی کیا ہے. اچھی اخلاق، صفات حمیدہ، اچھی خوبیاں، اچھی کوالٹیز ان کے اندر پیوست کرنی، اور بری جو عادتیں ہیں، بری جو صفات ہیں ان سے انہیں چوکر نہ کرنا. یہ دوسری قسم کی تربیت ہے. ایک تو ایمان کی تربیت ہے اور دوسرا اخلاق کی تربیت ہے. اور تیسری تربیت ہے التربیہ الجسمیہ، ان کے جسم کی تربیت، یعنی بچوں کی جسم، ان کی صحت کا خیال کرنا، یعنی کہ ان کی ورزش کا، ان کے کھیل کود کا، ان کی صحت کا، ان کے لیے ماحول اچھا فراہم کرنا، گھر پاک صاف رکھنا، صحت مند غذا ان کو کھلانا، کھیل کود کے لیے وقت انہیں میسر کرانا. اسی طرح سے بچوں کو ان کی جسمانی صحت کے لیے مفید چیزیں کیا ہو سکتی اس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا. ناظرین کرام، جہاں پر ایمان کی تربیت میں کوتاہی ہے، اخلاق کی تربیت میں کوتاہی، اسی طرح جسمانی تربیت میں بھی کوتاہی. بچہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے رہے، جبکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، بیماریوں کا سبب ہے وہ. اس کے باوجود ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں خیال کرنا اس کی جسم کی تربیت بھی ہمارے ذمے ہے. آپ اسے وہ کیا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جا رہا ہے. یہ بچہ، اس کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے، بار بار وہ بیمار ہو رہا ہے. اس کا خیال کرنا. ناظرین کرام، ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ بچے کی صحت کیسے ہوگی. آج دیکھیے پڑھنے کے لیے بچے کو بھیج رہے ہیں، ٹیوشن بھیج رہے ہیں، مدرسہ بھیج رہے ہیں، مسجد بھیج رہے ہیں، لیکن کیا کھیلنے کے لیے وقت اسے دے رہے ہیں تاکہ وہ کھیل کود کر کے اپنے جسم کو، اپنے اعصاب کو مضبوط کر سکے؟ نہیں، اس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم بچے کو اتنا وقت نہیں دے رہے ہیں.
اور اگر وہ گھر آتا ہے تو اسے موبائل دے دیتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے سے اس کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اس کے اندر غصہ چڑچڑاپن آ رہا ہے، اور عجیب اور نئی نئی شرارتیں وہ کر رہا ہے۔ بچے کے لیے فزیکلی کھیلنے کا وقت بھی طے کرنا، انہیں کھیلنے کا موقع دینا، جسم کی تربیت بھی ہمارے ذمے ہے، اور اسی طرح سے ناظرین اکرام ان کی عقل کی تربیت بھی ہمارے ذمے ہے۔ عقل کی تربیت کا معنی کیا ہے؟ مفید معلومات انہیں دینا، دین کی معلومات تو ہیں ہی، دنیاوی مفید معلومات انہیں دینا، الگ الگ زبانیں، انگریزی زبان ہے، عربی زبان ہے، اردو زبان ہے، یا جو ہمارے علاقائی زبانیں ہیں ان زبانوں کا تعارف کرانا، اسی طرح دنیا کی وہ معلومات جو انہیں ہونی چاہیے وہ معلومات انہیں فراہم کرنا، ان کی عقل کو مضبوطی جس کے ذریعے سے انہیں معلوم پڑے کہ دنیاوی امور کیا ہیں، دنیاوی زندگی میں کیا کیا وہ امور ہیں جن کا انہیں خیال کرنا ہے۔ یہ 4 قسم کی تربیت ناظرین اکرام، ایمان کی تربیت، دوسرا اخلاق کی تربیت، تیسرا جسم کی تربیت، اور چوتھا ان کی عقل کی تربیت۔ یہ چاروں تربیت ایک ماں کے ذمے ہیں، اسے اپنی اس 24 گھنٹے کا جو وقت اس کے پاس ہوتا ہے روزانہ، اس میں غور کرنا ہے کہ کیا یہ 4 قسم کی تربیتیں اس کے ذہن میں ہیں، اور کون سی تربیت ہے جو کر رہی ہے، اور کون سی تربیت ہے جو چھوٹ رہی ہے۔ خاتون کو اس کا خیال کرتے ہوئے اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اور اسی طرح ناظرین اکرام تربیت کے سلسلے میں کچھ امور ہیں جن کا ہمیشہ ہمیں خیال کرنا چاہیے ناظرین اکرام۔ سب سے پہلی بات ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نرمی ہو، اس لیے کہ نرمی اگر نہ ہو تو صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے۔ سختی ہر معاملے کا حل نہیں ہے، ہر مسئلے کا علاج نہیں، ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، بلکہ سختی کی وجہ سے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہو پاتی ہے، نہ ذہنی تربیت ہو پاتی ہے، نہ ایمان کی تربیت ہو پاتی ہے۔ جو ڈرا ہوا ہو، گھبرایا ہوا ہو، اس کے دل میں کیسے ہم باتوں کو پیوست کر سکتے ہیں؟ انسان جو معلومات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے وہ معلومات ہوتی ہیں جو نرمی سے اسے بتائی اور سمجھائی جاتی ہیں، اور سختی جہاں پر اس کی ضرورت ہو وہیں پر وہ فائدہ دیتی ہے۔ عمومی طور پر جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ نرمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 24427 حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ادخل علیہم الرفق، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ نرمی یہ بچے اسے پسند کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بچوں کو سمجھانے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ اگر چیخ ہو، غصہ ہو، مار پیٹ ہو تو یہ چیزیں بچوں کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں، اور بچے متنفر ہونے لگتے ہیں اور دور ہونے لگتے ہیں، ناپسند کرنے لگتے ہیں، اور ہماری بیٹھک، ہماری گفتگو انہیں پسند نہیں آتی ہے۔ لہٰذا بچوں کے سلسلے میں ناظرین اکرام پہلی بات تربیت کے لیے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ کہ نرمی اختیار کریں۔ کیا ہوتا ہے، خواتین گھر میں بچوں کو دیکھتے تھک جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے، ہر بات پر بچے کو مارنا پیٹنا، تو کیا ہوتا ہے، کوئی جسمانی تربیت نہیں، عقل کی تربیت نہیں، نہ ایمان کی تربیت، نہ اخلاق کی تربیت۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ غصہ یا ڈانٹنا یہ بالکل محدود مقدار میں، جہاں اس کی شدید ضرورت ہو بس وہاں پر۔ دوسرے موقعوں سے بچوں کی شرارت کو اچھے ڈھنگ سے انہیں سمجھا کر کے، نصیحت کر کے، اچھے کاموں پر انہیں شاباشی دے کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کا پسندیدہ کھانا بنا کر کے، پسندیدہ چیز انہیں دے کر کے، اس طرح سے بچوں کے دل کو جیت کر کے ان کے دلوں کے اندر ان باتوں کو راسخ کرے۔ کوئی بچہ ایسا ہے جو بچہ کے گھر میں بہت شرارت کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، تو اس کے قریب پہنچنے کا راستہ ہمیشہ غصہ نہیں ہے۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہونے لگتے ہیں اس کے بعد وہ ماں باپ کی فرما برداری سے نکلنے لگتے ہیں، لہٰذا نرمی ماں باپ کے اندر نہیں آئے گی، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نرمی آنا ضروری ہے، بیٹھ کر کے بچے سے بات کرنا، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کی ہمت افزائی کرنا، یہ جو نرمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2594 حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، آپ نے کہا نرمی کسی چیز میں آ جاتی ہے تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، ولا ينزع من شيء الا شانه، اور نرمی کسی چیز سے جب نکل جاتی ہے تو وہ چیز داغدار ہو جاتی ہے، بدنما ہو جاتی ہے، بدشکل ہو جاتی ہے۔ تو نرمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں دیتا ہے
جو سختی پر نہیں دیتا. یہ پہلی بات ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور دوسری چیز ناظرین کرام وہ یہ کہ اگر تربیت ہمیں کرنی ہے تو ہمیں خود قدوہ اور اسوہ ان کے لیے بننا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. جیسے بعض سلف نے بات ذکر کی، انہوں نے قال احد السلف، بعض سلف نے اولاد کی تربیت کرنے والے استاد سے کہا لیکن اول اصلاحک لبنی اصلاحک لنفسک، کہا میں ہماری اولاد کی اصلاح کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم خود اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیں. فإن عیوبہم معقود بعیبک فالحسن عندہ ما فعلت. سلف میں سے بعض نے کہا اس لیے کہ ان کے جو عیوب ہیں وہ ہمارے عیبوں سے بندھے ہوئے ہیں. جو آپ کے نزدیک اچھا ہے آپ اسے جو وہ دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے آپ کو، تو وہ اچھا سمجھ کے کریں گے. جو چیز آپ چھوڑ رہے ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ دیں گے. یعنی بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ عام طور پر وہ اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. گھر کے اندر اگر گالیاں دینے کا ماحول ہو، آپ دیکھیں گے کہ بچہ بچپن ہی سے اپنی اس زبان سے، جس زبان سے وہ ٹھیک سے نہیں بول پا رہا، اس سے بھی گالیاں دیتا ہے. اگر کسی بچے کو آپ دیکھیں گھر میں روزانہ قرآن سنتا ہے تو قرآن کی آیتیں وہ آدھی ادھوری جتنا بھی بول سکتا ہے بولنے لگتا ہے. جس گھر میں دیکھتا ہے کہ باپ اپنی ماں کی خدمت میں ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اب اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے، تعاون کر رہا ہے. ماں نماز پڑھ رہی، بچہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گھر میں ماحول اگر ہم خود نیک اسوہ ان کے لیے بنیں گے، جیسے بعض سلف نے کہا کہ وہ ہمیں دیکھ کر کرتے ہیں، ہمارے اچھائی سمجھ کے کرتے ہیں، ہم جو چیزیں چھوڑ رہے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں. اگر خود ہمارے اندر برائی ہو اور ہمارے اندر شر ہو، فتنہ ہو، تو یہی چیز بچے بھی دیکھتے ہیں. جیسے عربی میں کہاوت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اگر گھر کے بڑے ڈھول پیٹ رہے ہوں تو پھر بچوں کے ناچنے سے غصہ نہیں ہونا چاہیے. ڈھول پیٹ رہے ہیں اور بچے اگر ناچ رہے ہیں تو آپ کہیں بچے کیوں ناچ رہے ہیں؟ ناچنے کی وجہ یہ کہ ڈھول پیٹا جا رہا ہے اور پیٹنے والے آپ خود ہیں. تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ اس ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی ہوگا کہ جو وہ دیکھیں گے وہی اپنے اندر زندگی میں نافذ بھی کریں گے. تو ہونا چاہیے ناظرین اکرام اپنے آپ کو نیک قدوہ اور اسوہ ہمیں بنانا چاہیے. اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا ناظرین اکرام کہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت ہو پائے گی. اور تیسری اہم چیز ناظرین اکرام جس کا خیال ہمیں ہونا چاہیے وہ یہ ناظرین اکرام کہ گھر کا ماحول، گھر کا جو ماحول ہے اس ماحول کو بہتر کرنا، گھر کا ماحول درست رکھنا. اس ماحول کی وجہ سے بچوں پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس حوالے سے بڑی کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے. کیا ماحول ناظرین اکرام؟ گھر کے اندر ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے، اصول اور ضوابط ہونا چاہیے. گھر کے اندر اگر نظم و ضبط ہو، اچھا ماحول ہم نے فراہم کیا ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچوں کی تربیت اس پہ ہونے لگتی ہے. گھر کے اندر یہ اصول ہے کہ کوئی کسی کو گالی نہیں دے سکتا. گھر کے اندر یہ اصول ہے کہ نماز کی پابندی ہوگی. گھر کے اندر یہ اصول ہے کہ میوزک اور موسیقی کوئی نہیں سن سکتا، نہ کوئی سنے گا. گھر کے اندر یہ اصول ہے کہ اتنے وقت کو ہمیں سو جانا ہے، اتنے وقت کو ہمیں آرام کر لینا ہے. گھر کے اندر یہ اصول ہے کہ خدمت کرنی ہے، چھوٹا بڑے کی خدمت کرے گا. یہ اصول ہے گھر کے اندر مہمان ہے تو مہمان نوازی کریں گے. یہ اصول ہے گھر کے اندر کہ آپس میں جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اصول ہے کہ میاں بیوی بچوں کے سامنے جھگڑتے نہیں ہیں. اگر گھر کا ماحول خوشگوار میسر کیا جائے تو بچوں کی ذہنی، ایمانی، اخلاقی تربیت میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. علماء کہتے ہیں ہر جگہ زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارا عمل اور ہمارا ماحول بچوں کو وہ چیزیں سکھا دیتا ہے. جب بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین آپس میں محبت کے ساتھ ہیں اور والدین ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، گھر میں بڑے ہیں بڑوں کی قدر ہو رہی ہے، ہمارے والدین نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر جھوٹ کوئی نہیں بول رہا ہے اور یہ ماحول ہے، نظم و ضبط ہے، نظام ہے ایک، تو پھر بچوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ کھانے پینے کا کوئی وقت نہیں، سونے کا کوئی وقت نہیں، اور اسی طرح سے گفتگو، بات چیت، اخلاق کا کوئی ضابطہ گھر میں نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے اور کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے. کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی نظم نہیں. اس طرح سے ناظرین اکرام تربیت کرنا بچوں کی بہت مشکل ہے. صبح میں بچے فلم دیکھ رہے ہیں، شام میں آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے. آپ نے خود ماحول دے دیا اس کو، وہ سب چیزیں دیکھ کر کے آ رہا ہے. وہ گھر کا نظم، گھر کا ماحول اچھا کیجیے. سب سے پہلے یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بچوں کے ذہن کے اندر فلم ہے، گانے ہیں، سیریل ہیں، آپ خود پہلے اسے بند کریں. آپ خود کھانے کا وقت طے کریں، اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں. آلسی
اور جی چرانے والے یا کام چور، دنیا میں بھی کامیابی ان کے لیے نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے۔ عمل کے لیے بھی محنت چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح دنیا گھر کو چلانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت چاہیے۔ وقت پر کھانا، وقت پر بچوں کو سلا دینا اور کھیلنے کا وقت انہیں فراہم کرنا، دین کے لیے بیٹھ کر کے انہیں نصیحت کرنا۔ اور سبحان اللہ آج بھی ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر اصول ہیں، کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جسے نماز چھوڑنے کی پرمیشن ہو، نہ ماں باپ چھوڑتے ہیں نہ بچے چھوڑتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جسے قرآن کی تلاوت سے چھٹی مل جائے، نہیں، ماں باپ بھی نماز، فلاں نماز، فجر کی نماز یا جو بھی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، ہر بعض گھر آج بھی ہیں کہ ہر ایک فرد بیٹھ کر کے قرآن پڑھے گا، کسی کو چھٹی نہیں ہے۔ آج بھی ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ درس ہوتا ہے، کوئی عالم دین کا بیان ڈال کر کے پورے بچے بیٹھ کر کے اسے سنتے ہیں، یا علم والا شخص موجود ہے گھر میں، وہ نصیحت کرتا ہے۔ آج بھی ایسے گھر موجود، سبحان اللہ، آج بھی ایسے گھر ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، اور میں اپنی تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں پر کھانے کا بھی وقت ہے، سونے کا بھی وقت ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار بچوں کو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، والدہ پڑھاتی ہیں ان کو اسکول جانے سے پہلے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، صبح شام کے اذکار پڑھانے کا اہتمام کرتی ہیں، بستر پر جاتی ہیں تو بستر پر بھیجتی ہیں تو سونے سے پہلے سونے کی دعائیں، کھانے سے پہلے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا۔ ان ساری چیزوں پر تربیت، اگر ہم نے ماحول صحیح کیا ناظرین اکرام، تو تربیت اسلامیہ میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ خاص چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ والدین کو، ہم سب کو، کہ خاتون کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عالم دین بنا، داعی اللہ بنا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نفع پہنچا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کو دین کی توحید کی دعوت پہنچا۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے، اور رات کے آخری پہر تہجد کے وقت ہو، سجدے میں ہو، یا جمعہ کے دن ہو، اور اذان و اقامت کے درمیان کثرت سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا کرنا اولاد کے لیے نیک لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین یقولون، مومن کون ہے، نیک لوگ کون ہیں، جو کیا کہتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری بیوی، میری اولاد کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی اولاد؟ کب آدمی کو آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا؟ جب اولاد، بیوی اللہ کی فرما بردار ہو اور آپ کی بھی فرما بردار ہو، تب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی، میری اولاد، میرے جوڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام یعنی بحیثیت ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا سرپرست، ہمیں بھی تقوی کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنا چاہیے ناظرین کرام، یہ تربیت کا اصول ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اہم موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ موضوع ناظرین اکرام جو اختتام پر ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی، اور وہ کون سے امور جن کا انہیں خیال کرنا چاہیے، جس کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو بار بار گزر چکی، وہ یہ کہ خواتین کو چاہیے کہ گھروں کے اندر اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، اس کے لیے اہل علم کے بیانات، کتابیں اور دویہ سلفیہ جیسے پلیٹ فارم ہیں، جو سلفی پلیٹ فارم ہے، وہاں سے دینی علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہ ان کے ذمے ہے۔ اور دوسرا، وہ جس کا خاص انہیں خیال کر رہے ہیں ناظرین کرام، وہ یہ کہ عبادتوں کے لیے وقت نکال کر کے عبادتوں کی پابندی کریں۔ عبادتیں فرض نماز ہو یا پھر رمضان کے روزے ہوں، انہیں عبادتوں کے لیے وقت نکالیں، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کے لیے وقت نکالیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ اذکار کا اہتمام کریں، اذکار کی پابندی کریں۔ صبح شام کے اذکار جس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، صبح شام کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کے، داخل ہونے کے، مسجد میں آنے کے، جانے کے، ان اذکار اور اوراد کا اہتمام کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام، جو خواتین کے لیے عبادتیں ہیں جو اپنے گھر میں اطمینان سے کر سکتی ہیں، وہ یہ کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں اور دعاؤں کا سہارا لیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو خواتین کو روزمرہ کرتے رہنا ہے۔ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، دعائیں ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام یہ بھی عبادت ہے کہ کوئی کسی کو خیر کی چیز سکھا دے. اگر آپ کے علم میں ہے تو دوسروں کو خیر سکھا دے، دوسروں کو خیر سمجھا دے، یہ عبادتیں ہیں. اور جو خدمت کرتی ہیں خواتین، شوہر کی ہو، گھر کی ہو، اولاد کی ہو، یہ بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے کہ یہ ان کی خیر میں مدد کرتی ہیں، تعاون کرتی ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وہ ماجور ہوں گی. لہذا ناظرین کرام یہ ساری عبادتیں ہیں. اور جب عبادتوں کی بات آتی ہے ناظرین کرام تو بالخصوص بات آتی ہے ذکر و اذکار کی. ذکر و اذکار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذکار کی اہمیت کو کئی جگہ پر قرآن کریم میں واضح کیا. بلکہ ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے. ذکر یہی اصل مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا یہی اصل مقصود ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 130، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اے اللہ کے نبی، اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے. ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 152 میں کہا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. یہ ذکر ہے ناظرین کرام کہ قرآن نے رسول کو حکم دیا، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ مومن کو، ایک مومنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے وہ یاد کرے. اس سے بڑی فضیلت کی، اس سے بڑی شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نے کہا فاذکرونی اذکرکم. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا، سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے، خبردار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. دلوں کی بے چینی، اضطراب، غم، دکھ، غصہ، پریشانی، یہ جو دل کی تنگی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ناظرین کرام. آج تک کوئی علاج ایسا نہیں نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دلی طور پر سکون، راحت مل جائے. پیسہ، دولت، شہرت، عزت، ناموری، اس سے کبھی دل کو اطمینان نہیں ملتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اطمینان، لیکن اطمینان اس میں نہیں ہے. آپ دیکھیے جو بڑے مشہور لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں. پیسہ اتنا ہے کہ ان کی نسل کھا سکتی، اتنا پیسہ ہے، پھر بھی مر جاتے ہیں. صحت مند ہے پھر بھی خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، پھانسی لگا کے مر جاتے ہیں، کیونکہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. سکون ناظرین کرام صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ وہ ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بیوی اور اولاد سے زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے، رحم دل ہے. اسے جب انسان یاد کرتا ہے کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ اتوب الیہ، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو جب بار بار یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے دل کا جو غم ہے، پریشانی ہے، تنگی ہے، وہ ختم ہونے لگتے ناظرین کرام. اور اس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی عطا کر دیتا ہے. سورہ طٰہٰ آیت 124 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں تک کہا، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اس کی جو زندگی ہے وہ بڑی تنگ ہوتی ہے، زندگی کے اندر تنگی آ جاتی ہے. ناظرین کرام ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور اذکار میں بعض اذکار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین کرام، جنہیں خواتین کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. ان میں صحیح بخاری کا مشہور وہ ذکر ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6306، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت ہے، وہ سید الاستغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. ناظرین کرام کوئی دن ایسا نہ ہو ہمارا،
کوئی رات ایسی نہ ہو، کوئی شام ایسی نہ ہو کہ ہم نے اسے نہ پڑھا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت عظیم ذکر ہے یہ۔ اسے سید الاستغفار، سید کہتے ہیں سردار کو، بڑے کو۔ سید الاستغفار، جتنا آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے، سب سے بڑا استغفار یہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من قالها من النہار، دن میں پڑھتا ہے یقین کے ساتھ، جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو پڑھ رہا ہے منہ سے اقرار کر رہا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، موقنا بہا، شام ہونے سے پہلے پہلے مر جاتا ہے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن قالها من اللیل، اور جو رات میں اسے پڑھتا ہے، وہو موقن بہا، اور شام میں اسے پڑھتا ہے، عصر کے بعد ناظرین کرام جو وقت ہوتا ہے شام کے اذکار کا، اسے پڑھ لیتا ہے، فمات قبل ان یصبح، اور صبح ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، فہو من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ سید الاستغفار کو کبھی مت چھوڑیے، سید الاستغفار کا اہتمام کیجیے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک وعدک ما استطعت، اے اللہ تیرے عہد اور تیرے وعدے پر، جو عہد و پیمان ہے تیرے ساتھ عبادت کا، اے اللہ طاقت بھر میں اس پر ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ میں نے برائی کر دی ہے اس کے شر سے، نقصان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی، اے اللہ تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں، ساری نعمتیں تیری طرف سے، اسے میں مانتا ہوں۔ وابوء لک بذنبی، اور اے اللہ میرے گناہ بھی بہت تھے، گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ سید الاستغفار۔ ناظرین اکرام، خواتین کو چاہیے کہ صبح و شام اس ذکر کا خاص اہتمام کریں۔ اور دوسرا ذکر ناظرین اکرام، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2692 حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یصبح وحین یمسی، جو صبح و شام اس ذکر کا اہتمام کرے، صبح کو یعنی فجر کے بعد پڑھے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھے، اور شام کے اذکار عصر کے بعد پڑھنا اچھا ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح و شام یہ ذکر پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، بس 100 مرتبہ، صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، لن یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور لے کر کے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا الا احد قال مثل ما قال او زاد علی، ہاں وہ آدمی اس کے برابر یا اس سے زیادہ عمل لے کر آئے گا جس نے اس کے برابر پڑھا ہو یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ تو یہ حدیث کہتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے تو قیامت کے دن اس سے افضل کوئی اور عمل لے کر کے نہیں آئے گا۔ یہ عظیم ذکر ہے جس کا ہمیں صبح و شام خیال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اور اب اس کی تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں، اور تعریف اسی کی، یعنی ہر طرح کی خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ پہلے حصے میں ہم انکار کرتے ہیں کہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے، پاک ہے وہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، لوگ جو اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی اولاد ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ اس کا نظام اولیاء چلاتے ہیں، جتنے عیب لوگ اس پر باندھ رہے ہیں، اللہ اسے پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تعریف بھی ہے اس کی، کیسی تعریف ہے کہ ہر صفت کمال، ہر خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ بدرج اولا اس کا حقدار ہے، اس سے متصف ہے، کوئی کمی اس کے اندر نہیں، بلکہ کمال درجے کی صفات ہیں اس کی طرح کوئی سننے والا نہیں، اس کی طرح کوئی دینے والا نہیں، اس کی طرح کوئی رزق دینے والا نہیں، اور وہی ہے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ عظیم ذکر ہے۔ اور تیسرا ذکر ناظرین اکرام جس کا خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2709، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، کہا کہ رات میں، کل رات ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت حین امسیت، جب شام ہو جائے،
صبح شام کے اذکار جس کا ہمیں اہتمام کرنا ناظرین کرام، اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہیں شام میں یہ پڑھا ہوتا، کیا کلمہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تم اسے پڑھ لیتے، اس کا اہتمام کر لیتے، لم تضرک، تو تمہیں نقصان نہیں ہوتا، تمہیں نقصان نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ناظرین کرام کہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں انہیں نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جو جانور ہیں، اذیت ہے، پریشانی ہے، لوگوں کی، جانوروں کی اور کیڑے مکوڑوں کی جو تکلیف ہے، زہریلے جانوروں کی تکلیف ہے، اگر صبح و شام اس ذکر کا ہم اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو انشاءاللہ ناظرین کرام اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اس کی تفصیل بھی اس سے پہلے دوائے سلفیہ کی جانب سے حصن المسلم کا جو کورس ہوا ناظرین کرام، اس کے اندر آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین کرام ایک اور روایت بھی ہے، جس روایت سے صبح شام کے اذکار سے متعلق ایک اہم ذکر ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 5074 حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هؤلاء الدعوات حین یمسی و حین یصبح، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو جو آگے وہ بیان کریں گے کبھی آپ نہیں چھوڑتے تھے، نہ شام نہ صبح، صبح و شام ان کلمات کو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ ناظرین کرام، یہ وہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کبھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس ذکر میں ناظرین کرام غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ عافیت کا مطلب ہے کہ مجھے پریشانی اور تکلیف نہ ہو، حفاظت ہو میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرما، عافیت عطا فرما دین میں بھی۔ دین میں عافیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچا لے اور گناہ کرنے سے بچا لے، اللہ دین میں بھی عافیت دے، وہ دنیا میں بھی عافیت دے، دنیا کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھ، وہ اہلی اور میرے گھر والوں کو، وہ مالی اور میرے مال، ان سب میں عافیت دے، کوئی پریشانی اور تکلیف اور مصیبتیں نہ ہوں۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیبوں کی حفاظت فرما، خوف سے ہماری حفاظت فرما، اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ آگے سے حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے میری حفاظت فرما، عن یمینی دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمالی بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی اوپر سے حفاظت فرما، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے عظمت کے ذریعے سے کہ میں نیچے کی جانب سے نقصان میں پڑ جاؤں، یعنی ہر جانب سے میری حفاظت فرما۔ کتنی شاندار دعا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، دنیا آخرت میں، گھر میں، اولاد میں، اور اسی طرح سے دین میں، دنیا میں، مال میں، ہر ایک میں حفاظت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہمارے عیبوں کی حفاظت فرما، اوپر نیچے دائیں بائیں حفاظت فرما۔ کتنا شاندار، کتنا عظیم ذکر ناظرین اکرام۔ اس ذکر اگر ہم اہتمام کر لیں، یقین جانیے نہ جانے جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں ناظرین اکرام، ان پریشانیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک عظیم حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6046 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو آدمی یہ ذکر پڑھتا ہے دن میں ایک مرتبہ، کتنی بار پڑھے؟ 100 بار پڑھے، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ کانت لہ عدل 10 رقاب، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ آج غلام نہیں ہے، آزاد کرنے کا ثواب ہمیں پانے کے لیے ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ اس ذکر کا اہتمام کریں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ، اور 100 نیکیاں اللہ لکھتا ہے۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، 100 گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ یومہ ذالک حتی یمسی، اور شام تک اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور وَلَنْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور اس سے افضل کوئی عمل لے کر کے نہیں آ سکتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں جو شیاطین جنات کے اثر سے پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ اذکار کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا سامان میسر کر لیں۔ اسی لیے اذکار کی اس کتاب کو
شیخ سعید وحف القحطانی رحمہ اللہ نے نام دیا حصن المسلم. حصن کہتے ہیں قلعے کو، مسلمان کا قلعہ ہے وہ. شیطان پیچھا کرتا ہے، ذکر کی پابندی جب انسان کرتا ہے تو گویا کہ وہ قلعے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھ لے، شام تک شیطان سے محفوظ ہو جائے گا. کوئی جن، کوئی شیطان اسے تکلیف نہیں دے سکتا ہے، شام تک محفوظ ہو جائے گا. اب سوچیے اگر صبح و شام اس کا ہم اہتمام کرنے لگیں تو کس قدر فوائد ناظرین اکرام جو زندگی میں ہمیں حاصل ہوں گے. اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم ذکر ہے، وہ ذکر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 3575، ابو داؤد 5080، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا قل، کہو، کیا کہو، قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد والمعوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 3 صورتیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا حین تمسی و تصبح، صبح شام، صبح کو بھی اور شام کو بھی، 3 مرات، 3 مرتبہ، صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے یہ 3 صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. ہر چیز سے، ہر چیز سے کافی انشاءاللہ. آپ اس جملے پر غور کریں، اگر کوئی صبح شام یہ 3 صورتیں 3 بار پڑھ لے، سورۃ الاخلاص، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ 3 صورتیں صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، آپ نے کہا تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے گا، وہ اذکار اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. اتنا عظیم اور شاندار یہ ذکر ہے. اور اسی طرح ایک مشہور ذکر ناظرین کرم جس کا خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے، مسند احمد کی روایت ہے 18967، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان صبح اور شام کو 3 مرتبہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو 3 مرتبہ یہ ذکر کا اہتمام کرتا ہے صبح و شام، الا کان حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے ان یرضیہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ اسے راضی کر دے. اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اسے خوش کر دے گا. اب ہم کس سے راضی ہوں گے قیامت کے دن؟ ہم قیامت کے دن راضی اس سے ہوں گے کہ جہنم میں نہ جانا پڑے، جنت میں ہم چلے جائیں. اللہ تعالیٰ پر وہ ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ. آپ نے کہا حقا علی اللہ، کتنا بڑا ذکر ہے یہ کہ 3 مرتبہ اگر صبح شام ہم پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، جو اس ذکر کا اہتمام کر لے صبح شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے راضی کر لے گا، یعنی وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا. اس ذکر کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح ناظرین اکرام ایک اور ذکر ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 5088، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے کہا جو بھی مسلمان کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ جو ذکر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ جو اس ذکر کا اہتمام کرتا ہے صبح کو اور شام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تصبہ فجأۃ بلا، اچانک مصیبت اس کو نہیں لاحق ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بچائے رکھے گا. شام میں پڑھ لے تو صبح تک اور صبح پڑھ لے تو شام تک، لم تصبہ فجأۃ بلا، اچانک مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا جو اس ذکر کا اہتمام کر لے. تو ناظرین اکرام یہ بڑا عظیم ذکر ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم کے حدیث میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2726، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد ان کے پاس سے نکلے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے چاشت کے وقت، یعنی سورج طلوع ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کرتے ہوئے کہا ما زلتی علی الحال التي فارقتك علیہ، کہا کہ میں جب سے یہاں سے گیا واپس آنے تک کیا تم اسی طرح اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کر رہی ہو؟
اب سوچیں کتنی عبادتوں میں محنت کرتی تھی خواتین اس زمانے میں. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں، سورج پورا طلوع ہو گیا لیکن اذکار میں بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی ان سے پوچھ لیا میں جب گیا یہاں سے واپس آنے تک کیا تم اسی طرح یہاں بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. قالت نعم، ہاں میں اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں، ذکر کر میں مصروف ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت بعدك 4 کلمات، آپ نے کہا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے تمہارے بعد 4 کلمات ایسے کہے ہیں، 3 مرتبہ 4 کلمات میں نے ایسے کہے ہیں. لو وزنت بما قلت منذ اليوم، اب تک تم نے جتنا ذکر کیا ہے اگر اس کے ساتھ ان 4 کلمات کو جو میں نے 3 بار کہا تولا جائے تو یہ جو میں نے کہا 4 کلمات 3 مرتبہ بس وہ تمہارے پورے اذکار پر بھاری ہو جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ 4 کلمات ہیں. ایک جملہ اتنا مختصر 3 مرتبہ اسے کہنا ہے بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان اذکار کو جو تمہارے اذکار ہیں فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک جتنا ذکر تم نے کیا ہے اگر اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ 4 کلمات بھاری پڑ جائیں گے. سبحان اللہ، اتنی عظیم کلمات ہیں. بس ان 4 کلمات کا اہتمام کرو، 3 مرتبہ پڑھ لو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. تو ناظرین اکرام، خواتین کے لیے کچھ خصوصی اذکار میں نے ذکر کیے، ورنہ حقیقت میں بہت سارے اذکار ہیں اور اس کے لیے ایک بڑی شاندار اور عظیم کتاب جس کا مستقل کورس بھی ہو چکا ہے، حصن المسلم، سعید بن وہب القحطانی رحمہ اللہ کی مایا ناز تصنیف، جس میں انہوں نے صبح و شام کے اذکار اور وہ اذکار جو خاص مناسبتوں سے مشروع کیے گئے ہیں، مسجد، گھر، سفر، جنازہ اور حج اور عمرہ، اس طرح کے جتنے مناسبتیں شریعت میں ہے، نماز، ان کے اذکار کو ایک طرف جمع کیا ہے. وہ کتاب حصن المسلم ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر شخص کے پاس، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے پاس کتاب ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اذکار کو پڑھ سکے، یاد کر سکے، دوسروں کو سکھا سکے. یہ اذکار حقیقت میں ناظرین اکرام یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے انسان شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، نفس کے شر سے لڑتا ہے، اور اسی ذکر سے انسانوں کا سکون اور اطمینان ہے. اور یہ جو کلمات آپ نے سنے، سبحان اللہ و بحمدہ، یا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ وہ اذکار ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑے اور ساری نعمتوں پر بھاری ہے. یہ کیونکہ دنیا اپنے پورے خزانوں سمیت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ وہ اذکار ہیں نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے اور پھر کبھی نہیں مٹایا جائے گا، اور قیامت کے دن انسان اسے اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اس کے اجر و ثواب کو دیکھے گا. لہٰذا وہ جو کتاب ہے حصن المسلم، اس کتاب کا مراجعہ کریں، اور دوائف سلفیہ کی جانب سے اس سے متعلق کورس بھی ہوا ہے، اور اس کے چنندہ اور کوشش کی گئی کہ اکثر اذکار اس کے کچھ معانی اور اس کا کچھ مطلب بھی ساتھ میں مل جائے، اس کی کوشش کی گئی. لہٰذا اس کی ضرور رجوع کریں اور کوشش کریں کہ یہ کتاب اپنے پاس رکھیں، اور صبح و شام کے اذکار خاص طور پر، نماز کے اذکار خاص طور پر اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ناظرین اکرام، نماز کے اذکار سب سے مقدم ہے. خاتون کو چاہیے کہ وہ خود یاد کرے اور اپنی اولاد کو بھی یاد کرائے، کیونکہ یہ فرض نماز ہے ہمارے لیے اور نفل نماز ہے ہمارے لیے. نمازوں سے متعلق ذکر ہے، اگر ہم نے یاد نہیں کیا، روزانہ فرض بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے سنت کے مطابق نماز ہماری نہیں ہو پائے گی. سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے جہاں طریقہ معلوم ہونا چاہیے، وہیں پر ہمیں اذکار کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے، حرکات کے ساتھ قرآن کی تلاوت قیام میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اذکار ہی اذکار ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے. آپ دیکھیں نماز اذکار ہی اذکار ہے، اس کی شروعات بھی ذکر ہے، اللہ اکبر سے نماز میں ہم داخل ہوتے. لہٰذا خاص طور پر نماز کے اذکار کو یاد کر لیں، رکوع میں کیا کہنا چاہیے، سجدے میں کیا کہنا چاہیے، تشہد میں کیا کہنا چاہیے، اور اولاد کو بھی نماز کے اذکار یاد دلائیں. اور اس کے بعد صبح و شام کے اذکار ہے، کیونکہ
بہت سارے فوائد ہیں جس کے جو فوائد کے صبح و شام کے اذکار میں رکھے گئے ہیں۔ دنیاوی مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، انسانوں کا، شیطانوں کا شر، ان سب سے حفاظت کا جو اسلامی طریقہ اور اسلامی راستہ ہے وہ ان اذکار کے ذریعے سے ہے۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اذکار جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ خصوصی طور پر صبح و شام اس کا اہتمام کرتے تھے، کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے کہ نماز کا اہتمام کبھی کرتے ہیں لیکن اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ صبح و شام کے اذکار ہمیشہ آپ اس کی پابندی کرتے تھے۔ آپ ان کلمات کو جو آپ نے سنا چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ نے خود بھی پڑھا ہے، اپنی بیویوں کو بھی آپ نے تعلیم دی ہے، اور صحابہ کو وقتاً فوقتاً آپ نے اس کی تعلیم دی ہے۔ لہٰذا ان اذکار کو یاد کریں، صبح و شام کے اذکار کو، اور پھر اس کے علاوہ جو مناسبتیں ہیں، مناسبتوں سے مراد خاص طور پر گھر میں داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا، اور اسی طرح مسجد میں آنے کی اور نکلنے کی دعا، سفر میں جب جاتے ہیں سفر کی دعا، اور اسی طرح نظر بد لگ جائے تو اس وقت دعا، بیمار ہو جائیں تو کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر دم کرتے تھے، وہ دعائیں، وہ اذکار، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر دعائیں رکھی ہیں، مسلمان سے ملاقات کرتے اسے دعا دیتے ہیں، کوئی اچھا کام کرے اسے دعا دیتے ہیں، چھینکنے پر دعا دیتے ہیں، یا جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں، دوسروں سے متعلق جو دعائیں ہیں، دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک کر کے ان اذکار کو یاد کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نماز کے اذکار، اور پھر صبح و شام کے اذکار، اور پھر آگے جا کر کے ان اذکار کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ باذن اللہ تعالی ہماری بہت ساری پریشانیاں، مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے ان اذکار میں رکھا ہے، اور ہمارا دل کا سکون بھی اللہ تعالیٰ نے ان اذکار میں رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اختتام پر چونکہ خواتین سے متعلق، خصوصی احکام سے متعلق ہمارا کورس رہا، 8 ایپیسوڈ تھے، چونکہ وہ ناکافی تھے اس لیے 2 اضافی طور پر ایڈ کیے گئے، اور کوشش کی گئی کہ خواتین سے متعلق جو بنیادی احکام ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں رہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ شریعت اسلامیہ نے خواتین سے متعلق خصوصی اہتمام کیا ہے، اور ان کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے ہیں جس کا انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ شریعت نے انہیں نظر انداز نہیں کیا ہے۔ جو مشہور بات لوگوں میں ہے کہ احکامات یا دین میں صرف مردوں کا ذکر ہے، خواتین کا ذکر نہیں ہے، یہ ہمارا کورس جو تفصیل سے چلا، 8 ایپیسوڈ ہمارے، آپ دیکھیں کہ اس میں خواتین سے متعلق شریعت میں کتنے اہتمامات کیے گئے ہیں۔ شریعت نے خواتین کے مختلف حالات کا خیال کیا ہے، اگر وہ خصوصی حالات میں ہوں، حالت حیض ہو، حالت نفاس ہو، یا حالت حمل میں ہوں، یا بیمار ہوں، کیا کیا وہ حالات ہیں جس سے خواتین گزرتی ہیں، شریعت نے ان سب کا خیال کیا ہے، اور خصوصی احکامات ان کے دیے ہیں، اور اسی طرح ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے حقوق رکھے ہیں، شوہر کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر، ان کے بھائیوں کے اوپر، اور اسی طرح خواتین کے لیے شریعت نے حدود و قیود بھی رکھے ہیں تاکہ وہاں رہ کر کے وہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مومنہ عورت بنا سکے۔ یہ جو ہمارا کورس تھا، اس کورس کا مقصود بھی یہی ہے کہ خاتون جو مسلمان ہیں، مومن خاتون ہیں، اپنے سفر کو کیسے جاری رکھے، اور کیسے وہ حقیقی معنوں میں مومنہ یا مسلمان بننے کا سفر جاری رکھ سکتی ہے، اس کے لیے یہ کورس رہا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے شروعات کی مسلم خواتین کے حقوق سے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور لڑکی کا مقام، خاتون کا، عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے، اور پھر ہم نے تفصیل سے عقیدے کے بارے میں سنا، اور اسی طرح ہم نے خواتین سے متعلق ان کے علم کی اہمیت کیا ہے، اور اسی طرح گھر سے باہر نکلتی ہیں تو کن امور کا انہیں خیال کرنا ہے، اسی طرح پردے کا کیسے اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح ہم نے جانا کہ ان کے حیض، نفاس، استحاضہ اور بیماری کے کیا احوال ہیں جن کا انہیں خیال کرنا ہے، سسرال میں انہیں کیسے رہنا ہے، رشتوں کو کیسے جوڑنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اور اختتام پر ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ان ساری تفصیلات کو ہم نے جانا۔ یہ سارے امور وہ ہیں ناظرین اکرام جو شریعت نے خواتین کے لیے رہنمائی کے طور پر دیے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ناظرین اکرام، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس کے فضل اور کرم سے ہمارا یہ 10 ایپیسوڈ پر مشتمل یہ کورس اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس کے فضل اور اس کے کرم، اس کی توفیق سے یہ کورس پائے تکمیل تک پہنچا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر، اس کے حمد اور تعریف کے بعد دویہ آف سلفیہ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم اور حساس موضوع پر کورس ترتیب دیا،
اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توحید اور سنت اور منہج صحابہ، منہج سلف کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر ناظرین اکرام، جنہوں نے اس کورس کی ترتیب میں، تنسیق میں، ریکارڈنگ میں، نشر میں کسی بھی طرح سے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بھی امت کو نفع پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ اور پھر ناظرین اکرام، آپ تمام شریک ہونے والے خواتین و حضرات، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ سب کو علم نافع کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سفر ہے علم کا، اللہ تعالیٰ تا دم حیات جاری رکھے، کبھی وہ مرحلہ نہ آئے کہ ہمارے علم کا سفر رک جائے۔ تا دم حیات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے والا ایک طالب علم بنا کر کے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے۔ ناظرین کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باذن اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔